بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج یہ نوٹس ناول امراؤ جان ادا کے حوالے سے ہے، تو آج انشاءاللہ اس ویڈیو میں ہم ناول امراؤ جان ادا کے فنی و فکری جائزے کو تفصیل سے بیان کریں گے۔ تو ناول امراؤ جان ادا اردو ادب کا ایک عظیم ناول ہے جس کے خالق مرزا محمد ہادی رسوا ہے۔ یہ ایک ایسا ناول ہے کہ سالوں گزرنے کے بعد آج تک زندہ و جاوید ناول ہے۔ یہ اردو کا پہلا ناول ہے جو کہ ناول کے فنی اصولوں پر پورا اترتا ہے، یعنی اس سے پہلے بھی ناول لکھ چکے ہیں۔ ڈپٹی نذیر احمد اردو کے پہلے ناول نگار ہے، لیکن اگر آپ ان کے ناولوں کو دیکھیں تو مقصدیت کی وجہ سے اس میں جو فنی خوبیاں ہے وہ اس نے پس پشت ڈال دیے ہیں، یعنی فنی خوبیوں پر ان کے ناول نہیں اترتے۔ کبھی اس کے پلاٹ میں کمی ہوتی ہے، کبھی اس کی جو مکالمے ہیں وہ بہت لمبے ہو جاتے ہیں، اور بعض اوقات تو وہ اپنے ناول میں بالکل وائز بن جاتے ہیں اور نصیحت کر جاتے ہیں۔ لیکن جہاں تک اس ناول کا بات ہے تو یہ جو ناول کے لوازمات ہوتے ہیں، ناول جن چیزوں سے بنتا ہے، تو ان تمام چیزوں پر، ان تمام لوازمات پر یہ ناول پورا اترتا ہے۔ مصنف اس ناول کے علاوہ بھی انہوں نے کئی ناول تخلیق کیے ہیں، مگر جو شہرت امراؤ جان ادا کے حصے میں آئی وہ شہرت دوسرے ناولوں کے حصے میں نہیں آئی۔ اس ناول میں مصنف نے ہمیں سارے لکھنؤ کی سیر کرائی ہے۔ اس کو پڑھنے کے بعد قاری لکھنؤ ثقافت اور لکھنؤ کے معاشرے سے بخوبی واقف ہو جاتے ہیں۔ اب اس ناول کا جو فنی جائزہ ہے، سب سے پہلے اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں۔ پلاٹ کہتے ہیں کہانیوں کے منطقی ربط کو۔ اس ناول کا پلاٹ مربوط اور گٹھا ہوا پلاٹ ہے۔ اس کے پلاٹ میں جول سر سے ہے ہی نہیں، اسی لیے قاری دوران قرات یعنی پڑھنے کے دوران اکتاہٹ کا شکار نہیں ہوتے۔ اس ناول میں مصنف نے کئی واقعات پیش کیے ہیں، لیکن ان واقعات میں ایک منطقی ربط موجود ہے، اسی وجہ سے اس ناول کا پلاٹ مربوط ہے، یعنی مضبوط ہے۔ امراؤ کے اغوا سے لے کر ناول کے آخر تک اس ناول میں جتنے بھی چھوٹے بڑے تمام واقعات بیان ہوئے ہیں وہ زنجیر کی کڑیوں کی طرح پیوست ہے، اسی وجہ سے اس ناول کے پلاٹ میں کوئی جول نہیں ہے، اور یہ پلاٹ بہت ہی زیادہ مربوط ہے۔ ٹھیک ہے۔ مکالمہ نگاری کے معاملے میں بھی مصنف نے چابک سے کام لیا ہے۔ رسوا یعنی مرزا ہادی رسوا کا بودوباش یہی لکھنؤ میں ہی ہوا تھا، اسی وجہ سے وہ لکھنؤ کے مختلف طبقوں اور ان کے بول چال سے اچھی طرح واقف تھے۔ انہوں نے ہر کردار کے منہ سے وہی مکالمے ادا کیے ہیں جو اس کی فطرت ہوتی ہے۔ جنس کے بھوکے نوابین جب بات کرتے ہیں تو ہمیں اس کی شخصیت کا پتہ چلتا ہے۔ اس کے علاوہ شریف گھرانے والے جب مکالمے کرتے ہیں تو قاری کو ان کی شرافت نظر آتی ہے، یعنی جو مثال کے طور پر ایک بچہ ہے تو وہ بچوں کی طرح بات کرتا ہے، یا جو افسر ہوتا ہے تو افسروں کی طرح بات کرے گا۔ تو یہی چیز انہوں نے مصنف مرزا ہادی رسوا نے اس ناول میں کیا ہے کہ جو جنس کے بھوکے ہیں، جن لوگوں پر جنس غالب ہے، ان کے مکالمے اگر آپ دیکھیں تو اس میں جنسیت ہے۔ جو شریف ہیں ان کے مکالموں میں شرافت نظر آتی ہے۔ تو یعنی جو جس طرح کا کردار ہوتا ہے، جس طرح اس کی شخصیت ہوتی ہے، اس طرح اس کے منہ سے مصنف نے یہ مکالمے ادا کیے ہیں۔ یہاں پر ایک مکالمہ آپ کے سامنے موجود ہے، نواب سلطان جو کہ ایک شریف گھرانے سے اس کا تعلق ہے، اس کا مکالمہ آپ کے سامنے موجود ہے۔ میں کہہ دیتا ہوں ذرا زبان سنبھال کر بات کر گفتگو کیجیے، معلوم ہوتا ہے آپ نے شریفوں کی صحبت نہیں اٹھائی۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس مکالمے میں شرافت ہے کہ نہیں۔ اب خان صاحب کو دیکھیں، طوائف کے گھر آتے ہو اور اماں جان سے ڈرتے ہو، تو یہاں پر آپ خان صاحب کے مکالمے میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جب رنڈیا گفتگو کرتی ہے تو ان کی گفتگو سے بے حیائی، شرارت، شوخی، بے پردگی، لالچ اور خود غرضی کا پتہ چل جاتا ہے۔ اب ناول کی زبان کس طرح ہے؟ اس ناول میں چونکہ لکھنؤ معاشرت کی عکاسی ہوئی ہے، اسی لیے زبان بھی مصنف نے خالص لکھنؤ کا ہی استعمال کیا ہے۔ مصنف نے سادہ اور سلیس زبان کو اپنایا ہے۔ اس کے علاوہ بعض اوقات وہ ایسے جملوں کا استعمال کرتے ہیں جو شوخی و ظرافت سے بھرپور ہوتے ہیں، جو سونے پر سہاگے کا کام کرتی ہے۔ مزاح کے منظر کے وقت وہ شوخی آمیز جملے لکھتے ہیں، اور جب کوٹھے کا منظر بتاتے ہیں، یعنی جہاں پر طوائف رہتی ہے، تو وہاں پر اس کی زبان مختلف ہو جاتی ہے
اور اس کی زبان میں معمولی سا الیاپن آ جاتا ہے۔ ناول کے درمیان میں مصنف نے بے شمار اشعار کا استعمال کیا ہے اور بعض اوقات جب ناول کا ایک باب شروع ہو جاتا ہے تو وہ باب بھی شعر ہی سے شروع ہو جاتا ہے، یعنی اس باب کا عنوان بھی ایک شعر ہی ہوتا ہے۔ تصویر کشی یعنی منظر کشی انہوں نے کس طرح کی ہے؟ اس ناول میں مصنف نے ہر ایک چیز اور ہر منظر کی تصویر کشی نہایت ہی عمدہ انداز میں کی ہے اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہم خود ان تمام چیزوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر ناول کے آخر میں جب امراؤ خانم کی تیمارداری کے لیے آ جاتی ہے تو واپسی پر اپنے پرانے کمرے میں کچھ کپڑے لینے کی غرض سے قفل کو کھولتی ہے، یعنی تالے کو کھولتی ہے، تو وہ منظر آپ کے سامنے ملاحظہ ہو کہ دیکھا کمرے میں چاروں طرف جالے لگے ہوئے ہیں، پلنگ پر منو گرد پڑی ہے، یعنی بہت زیادہ اس پر گرد پڑی ہے، ادھر ادھر کوڑا ہے۔ یہ دیکھ کر مجھے اپنے اگلے دن یاد آ گئے۔ تو یہ امراؤ جان ادا کا ایک منظر ہے جب وہ خانم کی تیمارداری کے لیے ناول کے آخر میں آ جاتی ہے تو اس کو پرانے دن یاد آ جاتے ہیں، وہ پرانے کمرے پر جہاں پر یہ مجرا وغیرہ کرتی تھی، لوگ اس کے لیے ملاقات کے لیے آتے تھے، تو وہ دن اس کو یاد آ جاتی ہے۔ اور جب یہاں یہ دروازے کو کھولتی ہے بہت کئی سالوں کے بعد تو وہ کیا دیکھتی ہے کہ پلنگ پر بہت زیادہ گرد پڑا ہے، کمرے میں چاروں طرف جالے لگی ہوئے ہیں۔ تو یہ منظر انہوں نے اور مصنف نے بہت ہی خوبصورت انداز میں پیش کیا ہے۔ اس کے علاوہ تجسس کہتے ہیں حیرانی کو، یعنی جب کوئی قاری کسی ناول یا افسانے کو پڑھتا ہے تو وہ جب ذہنی انتشار کا شکار ہو جاتے ہیں کہ اب اس افسانے یا ناول میں کیا ہونے والا ہے، تو اس کو ہم تجسس کہتے ہیں۔ کسی بھی ناول میں دلچسپی تجسس ہی کی وجہ سے برقرار رہتی ہے۔ جہاں تک اس ناول کا تعلق ہے تو یہ تجسس سے بھرپور ہے، ہر وقت ایک سنسنی چھائی ہوئی ہے۔ امراؤ کو جب دلاور خان اغوا کر لیتے ہیں اور بار بار ذبح کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بار بار ان کو چھری دکھاتی ہے، تو قاری کے دماغ میں یہی بات ہوتی ہے کہ کچھ ہی لمحوں میں امراؤ جان ادا کا سر اس کے تن سے جدا ہوگا، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ امراؤ کا کوٹھے پر بکنا، یعنی جب اس کے کوٹھے پر بک دیا جاتا ہے، بیچ دیا جاتا ہے، نواب سلطان کا خان صاحب کو گولی مارنا، فیضو کا امراؤ کو بگانا، امراؤ کا واپس فیض آباد آنا، الغرض اس جیسے سارے واقعات تجسس سے بھرپور ہے اور اسی وجہ سے قاری کو پڑھنے کے دوران کوئی اکتاہٹ محسوس نہیں ہوتی۔ تو یہ تو اس کا جو فنی جائزہ تھا میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ یہاں پر ایک چیز رہتا ہے، وہ ہے کردار نگاری۔ اس پر میں انشاءاللہ علیحدہ سے ایک ویڈیو بناؤں گا۔ نسوانی کردار علیحدہ سے ہوں گے اور جو مردانہ کردار ہے وہ علیحدہ سے ہوں گے، کیونکہ اس میں بہت زیادہ کردار ہے اس ناول میں۔ اگر میں اس نوٹس میں ان کو شامل کر لیتا تو یہ ویڈیو بھی طویل ہو جاتی اور یہ نوٹس بہت طویل ہو جاتے، تو اسی وجہ سے میں انشاءاللہ ان پر علیحدہ ایک ویڈیو بناؤں گا۔ تو اب فکری جائزہ کیا ہے؟ ناول امراؤ جان ادا بیک وقت معاشرتی، نفسیاتی اور ایک تاریخی ناول ہے۔ اس ناول کے بارے میں ناقدین کی مختلف رائے ہیں۔ کوئی اس کو نفسیاتی ناول کہتے ہیں کہ اس میں ایک طوائف کے نفسیات اور اس کی ذہنی کشمکش کو بیان کیا گیا ہے، یعنی امراؤ جان ادا ایک طوائف تھی، اس کے ذہنی کشمکش کو بیان کیا گیا ہے، اس پر کیا گزر رہی ہے۔ بچپن میں اس کو چرایا جاتا ہے، پھر اس کو کوٹے پر بیچ دیا جاتا ہے، لیکن ان کو یہاں پر رہنا پسند نہیں ہوتا، لیکن خانم نے ان کو خرید لیا ہوتا ہے تو وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی، مجبوراً وہ مجرے کرتی ہے، لوگوں سے ملتی ہے، لیکن اس کی جو رائے ہے اپنے حوالے سے امراؤ کا تو یہ ہے کہ ان کو یہ کام بہت پسند ہی نہیں تھے۔ تو اسی طرح ان کی ایک ذہنی کشمکش کو مصنف نے بیان کیا ہے۔ بعض ناقدین کے بقول وہ یہ کہتے ہیں کہ اس میں ایک طوائف کے نفسیات بیان ہوئے ہیں۔ بعض نقاد اس ناول کو ایک طوائف کی سوانح عمر گردانتے ہیں کہ یہ ایک طوائف تھی پرانے زمانے میں اور یہ ان کی سوانح عمر ہے، ان کی زندگی کے حالات ہیں جو بچپن سے لے کر آخر تک ان پر یہ حالات گزرے ہیں۔ جبکہ بعض ناقدین کہتے ہیں کہ یہ ناول ایک معاشرے کی تصویر کشی کے طور پر بعض ناقدین اس کو لے لیتے ہیں کہ اس میں ایک معاشرے یعنی لکھنؤ کی تصویر کشی ہوئی ہے کہ لکھنؤ کے حالات اس وقت کیسے تھے، تو مصنف نے ان حالات کو اس ناول میں بیان کیا ہے۔ تو یہ تین رائے ہیں جو کہ مختلف ناقدین بیان کرتے ہیں۔ الغرض اس ناول میں بیک وقت یہ تینوں خصوصیات موجود ہے۔ اس ناول میں مصنف نے ہمیں سارے لکھنؤ معاشرے
معاشرے کی سیر کرائی ہے۔ اس معاشرے میں طوائف کا بول بالا تھا اور طوائف کے کوٹے کو تہذیب و تمدن کا گہوارہ سمجھا جاتا تھا۔ بچوں سے لے کر بوڑھوں تک سب طوائف کے دل دادا تھے، یعنی طوائف ہر دل عزیز تھی، سب طوائف کے دل دادا تھے اور طوائف کا طوطی بول رہا تھا، طوائف کا بول یہاں پر بالا تھا۔ لکھنؤ کے نوابین بھی طوائف کے لب و رخسار کے نشے میں چور تھے، یعنی وہاں کے جو نوابین تھے وہ بھی جو وہاں کے طوائف تھی اس کے نشے میں چور تھی۔ والدین اپنے بچوں کو اخلاقی سبق یعنی اخلاق اور تہذیب سکھانے کے لیے طوائف کے پہلو میں بیٹھا دیتے تھے۔ ان تمام کے علاوہ مولوی صاحبان بھی طوائف کے عشاق بنے بیٹھے تھے، عشاق یعنی عاشق بنے بیٹھے تھے، اور طوائف نے انہیں اپنے اداؤں کی سحر میں جکڑ کے رکھے تھے۔ اس کے علاوہ مصنف نے یہ بات ظاہر کرنے کی کوشش کی ہے کہ کس طرح شریف گھرانوں کے بچیوں کو اغوا کر کے پیسوں کی لالچ میں گناہ کے اس بڑے دلدل میں دھکیل دی جاتی تھی اور پھر وہاں سے وہ تمام عمر چھٹکارا حاصل نہیں کر پاتی تھی، یعنی اس کو کوٹے پر بیچ دی جاتی تھی اور پھر وہ وہاں سے نہیں نکلتی تھی۔ امراؤ جان کے علاوہ آبادی جان اور خورشید جان نے ایسی بے شمار لڑکیوں کی نمائندگی کی ہے، یعنی کہ کس طرح بچیوں کو اٹھایا جاتا ہے، اس کو چورایا جاتا ہے اور پھر یہاں کوٹے پر ان کو بیچ دیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، مصنف نے طوائف کو مجرے کے بہانے لے جا کر ہمیں بیگمات کی زندگی اور محلات کی سیر کرائی ہے، اور انہی طوائفوں کو سیر کے بہانے لے جا کر ہمیں لکھنؤ میں ہونے والے عرسوں اور میلوں ٹھیلوں اور پھر وہاں پر جو کچھ ہوتا ہے ان تمام سے ہمیں روشناس کرایا ہے۔ تو یہ امراؤ جان ادا کا فنی فکری جائزہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آ چکی ہوگی۔ انشاءاللہ پھر نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے۔ اب مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔